امریکنس نے بنگلہ دیش کو کھڑا کر دیا. میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ بنگلہ دیش کھڑا نہیں ہوتا اگر امریکن سپورٹ نہیں ہوتی. آج بنگلہ دیش 3rd یا 4th لارجسٹ ایکسپورٹر ہے گارمنٹس کا، جبکہ وہاں کاٹن پیدا نہیں ہوتی، ویلیو ایڈیشن پروڈکٹ ہوتی ہے. یہ گرامین بینک والا جو ہے یہ امریکن اسٹوج ہے، یہ امریکن آدمی ہے. نوبل پرائز تو ملتا ہی امریکن کو ہے، ہمیں تھوڑی ملتا ہے. جب تک آپ ادھر سے لائلٹی نہیں لائیں گے تو نوبل پرائز تھوڑی مل سکتا ہے. تو وہ واٹ آئی ایم سیئنگ. تو اچھا اب ہم الگ ہو گئے، مگر جو ہمارا پرابلم جو بنیادی فرق جو چیز تھی اکنومی کی، وہ یہ تھی کہ جب 1970 یا اس سے پہلے جبھی بھی ہم سے امریکنز نے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے، تو ہم نے کہا اسلحہ، جہاز، ٹینک، گولی. ہم نے کبھی کوئی اکنامک بینیفٹ نہیں مانگا، کیونکہ ہم انڈیا سے جنگ لڑ رہے تھے، اور اس کشمیر کی جنگ نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا. 2 طریقے سے اکنومی کو تباہ برباد کر دیا، 2 طرح سے تباہ برباد کیا. پہلی بات تو ایکسپینڈیچر پوائنٹ سے تباہ برباد کیا، کیونکہ آپ وہ ایکسپینڈیچر کا والیوم جو آپ کو چاہیے تھا وہ آپ نہیں کر سکے جو آپ کو ریکوائرڈ تھا. کل اگر آپ مجھے ٹویٹ پہ فالو کرتے ہو تو میں نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا آفٹر دا کشمیر الیکشن ان دا ڈے فور یسٹرڈے. اس کی میری پہلی لائن تھی کہ ناؤ دا پاکستان ہیز لاسٹ کشمیر فار ایور. کشمیر میں کیا ہوا پرسوں؟ پاکستان کا میڈیا تو اتنا جاہل میڈیا ہے کہ اس نے یہ بھی نہیں بتایا کشمیر میں ہوا کیا. کشمیر میں کیا ہوا ہے پتہ نہیں. آپ کشمیر کی ڈیموگرافی سے واقف ہے یا نہیں واقف ہے. کشمیر جو ہے یہ کشمیر ہم جب بولتے ہیں جموں کشمیر، تو یہ جموں اور کشمیر ایک جگہ نہیں ہے، یہ 2 اسٹیٹ ہیں. ایک جموں ہے اور ایک کشمیر ہے. کشمیر جو اسٹیٹ ہے وہاں 98% مسلمان رہتا ہے، اور جموں کے اندر 70% ہندو رہتا ہے. اور جموں ایک بالکل بیرن سا علاقہ، بیرن تو نہیں کہنا چاہیے، پہاڑی علاقہ ہے، اور کشمیر از اے ویری بیوٹیفل ویلی. تو جو الیکشن پرسوں ہوا ہے اس میں جو کشمیر ہے اس میں ساری سیٹیں عمر عبداللہ کی نیشنل کانفرنس نے جیت لی ہیں 100%، اور جموں میں ساری سیٹیں جیت لی ہیں بی جے پی نے. تو بالکل کلیئر ڈیوائیڈ ہے کہ ہندو بی جے پی کے ساتھ ہے، مسلمان نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کہیں نہیں ہے. 60% ٹرن اراؤنڈ ہے، 60% ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے وہاں پہ. اس پورے الیکشن میں کہیں کوئی پاکستان کا ذکر نہیں ہے کہ پاکستان سے ملنا ہے یا جنگ کرنی ہے یا ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. پاکستان کا چیپٹر ختم ہو گیا. اور فاروق عمر عبداللہ نے کہا الیکشن کے بعد پریس کانفرنس میں کہ میں مبارکباد دیتا ہوں جماعت اسلامی کو کہ انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا اور ایک سیٹ پر 25,000 ووٹ بھی لیے، مگر وہ پھر بھی ہار گئے. ٹھیک ہے، فیئر انف. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ کشمیر کا جو ہم کہانی جھنڈا لے کر 1947 سے شروع ہو گئے اور 2024 تک اب صرف اب آپ کی حیثیت یہ رہ گئی ہے کہ آپ ایک چھٹی کرتے ہیں کشمیر ڈے کے اوپر، ایک چھٹی ہو جاتی ہے کشمیر ڈے کے اوپر، اور وہ ایک یاسین ملک کی خوبصورت سی بیوی ہے مشال ملک، وہ آ جاتی ہے تقریر کرتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے آگے 25 بندے بیٹھے ہوتے ہیں. کشمیر کی آزادی کے لیے ایک کانفرنس ہو جاتی ہے. یہ اس کے علاوہ کچھ ہے؟ اور ہم اس کے پیچھے 70 سال تک اپنی زندگی پوری قوم کی ایسی کی تیسی پھیر چکے ہیں اس ساری قصے کے اوپر. اس اسٹرین نے آپ کے اسٹرین نے آپ کی جو اکنامک پرائرٹیز، آپ کی اکنامک کنسیڈریشنز، آپ کا پورا میکینزم تباہ و برباد کر دیا. آج آپ جائیں، آپ لاہور سے ٹریول کریں پنڈی تک، شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ 10 میل کے بعد کوئی کینٹ نہیں ہے. گجرانوالہ، کھاریاں کے بعد نوشہرہ، سالپور، آپ پنڈی پہنچ، اسلام آباد پشاور پہنچ جائیں گے، شاید کوئی 10، 12، 15 میل کی جگہ ملے گی جہاں کوئی کینٹ نہیں ہے. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ کس کے لیے جنگ ہو رہی ہے؟ کشمیر کی جنگ کرنی ہے؟
کس سے لڑنا ہے, مطلب کس سے لڑائی کرنی ہے؟ کشمیر لڑائی کرنی ہے, وہاں الیکشن دیکھ لیں وہاں کیا ہو رہا ہے. پیسفل الیکشن ہوا, اور مجھے تو حیرانی اس بات پہ ہوئی جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کپواڑہ ایک جگہ ہے جہاں کے بارے میں اکثر, تو کپواڑہ کا انہوں نے پولنگ اسٹیشن کا میں دیکھ رہا تھا, وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا. کپواڑہ کے اندر پولنگ کی رزلٹ کاؤنٹ ہو رہا تھا, اس پولنگ اسٹیشن کے باہر کوئی پولیس والا نہیں تھا, نہ کوئی رینجر والا تھا,